الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں صلح حدیبیہ کے موقع پر شامل اور شریک ہونے والے 1400 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا، ان کے اخلاص کا، ان پہ اللہ کی رضامندی کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے ایمان اخلاص کی خود اللہ نے گواہی اور شہادت دی ہے، اور جس کے ایمان اور اخلاص کی اللہ شہادت دے دے تو اس کے مومن اور مخلص ہونے میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ نے قسم اٹھا کر حلفیہ طور پر ان کے لیے اعلان کر دیا کہ میں اللہ ان کامل ایمانداروں پر راضی ہو چکا ہوں. جس پہ اللہ راضی ہو چکا ہو اس پہ کوئی ملنگ بھنگی اندر کا بے ایمان ناراض بھی رہے تو ان کی عظمتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کے سبق کی ابتدائی آیتیں بھی اہل حدیبیہ کے ایمان سے متعلق ہیں. کل چونکہ وقت زیادہ ہو رہا تھا تو ہم نے بات کو درمیان میں چھوڑ دیا. یہ جو آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 اور 5، ان میں بھی انہی 1400-1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو مقدس
جماعت تھی، انہی کے ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، السکینہ دلی اطمینان، تسکین سکون، فی قلوب بیچ دلوں کے، کن کے دل؟ المؤمنین، کامل ایمان والوں کے دلوں میں اللہ نے خاص اپنے فضل سے تسکین اور اطمینان کو نازل کر دیا، ان کے دلوں کو اور پختہ مضبوط اور مطمئن کر دیا۔ یہ دل کس کے ہیں جن کے دلوں پر سکینہ نازل ہوا؟ فرمایا المؤمنین، کامل ایمان والوں کے دل ہیں، وہی اصحاب حدیبیہ۔ کیوں نازل کیا مزید؟ فرمایا اس لیے کہ لیزدادوا، تاکہ وہ اور زیادہ ہوں اور بڑھ جائیں، ایماناً ازروئے ایمان کے، مع ایمانہم ساتھ اپنے ایمانوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے سے بھی وہ کامل ایمان والے تھے، المؤمنین، مزید ان پر انزل السکینہ، میں اللہ نے خاص اپنی رحمت اور اطمینان نازل کیا، ان کے دلوں کو مضبوطی اور پختگی عطا کی، تاکہ لیزدادوا ایماناً، وہ اور بڑھ جائیں، یعنی ان کے ایمان میں تازگی اور جلا آ جائے اور ایمان ان کا مزید پختہ مضبوط اور کامل ہو جائے، مع ایمانہم ساتھ اپنے ایمانوں کے۔ تو اس مقام پر بھی اہل حدیبیہ کے کامل مومن ہونے کی اللہ نے اور اپنے انعامات کے نازل کرنے کی شہادت دی ہے۔ فرمایا وللہ، اور خاص ہے واسطے اللہ کے، جنود لشکر، جنود لشکر، فوجیں، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقیں، جتنے لشکر، اس کے خاص فرشتے ڈیوٹیوں پر معمور، فرمایا وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، للہ، ان پہ ملک، حکم، قدرت، آرڈر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، علیماً، ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا، حکیماً، حکمتوں کا بادشاہ، لیدخل، تاکہ وہ داخل کرے، انجام کار، تاکہ وہ داخل کرے، المؤمنین، کامل ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور کامل ایمان والیوں کو، صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو داخل کرے، جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری کے جاری ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے کی نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں پہ صحیح بخاری میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب اس سورۃ الفتح کی دوسری آیت نازل ہوئی، ذرا دیکھیے پچھلے صفحے کی آخری سطر، ورق نہیں الٹنا، سورت کے شروع سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آگے لیغفر لک اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں آیت نازل ہوئی، تاکہ بخش دے آپ کے لیے میرے پیغمبر اللہ، ما تقدم من ذنبی کا، ان ذنب کو جو آپ سے پہلے ہیں، وما تأخر، اور جو کوئی بعد میں ہے۔ بحث لمبی ہے اس مقام پر مقصودی جملہ اس میں نبی علیہ السلام کے معصوم ہونے کو بیان کیا کہ آپ مغفور ہیں، نہ آپ کے آگے کوئی غلطی نہ پیچھے کوئی غلطی، نہ کوئی آگے گناہ نہ کوئی پیچھے گناہ، آپ معصوم ہیں۔ یہ آپ کی معصومیت کے اظہار اور بیان کے لیے
آپ کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے اللہ نے یہ دوسری نمبر آیت سورۃ الفتح کی نازل فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے سنا تو عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اور عظمت کے لیے تو یہ اللہ کا انعام آ گیا کہ آپ کے نہ کوئی آگے گناہ نہ پیچھے گناہ، آپ معصوم ہیں، ہمارے لیے کیا کچھ ہے؟ آپ کی شان عظمت پر تو بہت بڑا جملہ آ گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نمبر 5 صحابہ کے لیے نازل فرمائی، اور اس کا خلاصہ تمہارے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک، میں اللہ تمہارے ایمان پر گواہ ہوں، تمہارے ایمان کی گارنٹی اور شہادت دیتا ہوں، اور آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے جنت تمہارا مقدر کر رکھی ہے۔ تو یہ صحابہ کے اس کہنے پر آیت نازل ہوئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ داخل کرے اللہ اہل ایمان مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، جنات، ایسے باغات میں کہ جاری ہیں ان کے نیچے الانہار، کئی نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وَيُكَفِّرَ، اور وہ اللہ دور کر دے، یکفر دور کر دے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی لغزشوں کو، اگر کوئی ہو بھی صحیح تو اللہ ان سے دور کر دے۔ وَقَانَ ذَالِكَ، اور یہ وَقَانَ ذَالِكَ، اور یہ کیا؟ کامل ایمان کا مل جانا، جنت میں داخل ہو جانا، لغزشوں کا دور ہو جانا، فرمایا یہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، فوزاً عظیما، فوز عظیم، حقیقی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان صفات کا اور انعامات کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں بھی اہل حدیبیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کامل ہونے کی گارنٹی اور شہادت دی، اور اللہ نے آخرت کے دن ان کے لیے جنت کے داخلے کی شہادت دی۔ تو وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، 3 ورق الٹی ہے اسی سورۃ الفتح میں، صفحہ 820، آیت نمبر 26، 25 کے بعد 26 مل گئی جی؟ یہ غالباً صفحے کی 5ویں سطر ہے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پس اتارا اللہ کریم نے، سکینتہ، اس خاص اطمینان کو، دل کی مضبوطی اور پختگی کو، علی رسولہ، اوپر اپنے رسول کے، صرف رسول کے نہیں، وعلی المؤمنین، اور اوپر ان کامل ایمان والوں کے، وَأَلْزَمَهُمْ، یہ جملہ دکھانا تھا، وَأَلْزَمَهُمْ، اور لازم کر دیا اللہ نے ان اہل ایمان کے ساتھ، کلمہ التقوی، تقوی والا کلمہ اللہ نے ان صحابہ اہل ایمان کے ساتھ الزمہم، الزامہ لازم کر دیا، الزامہ کا معنی چمٹا دیا، لازم کر دیا، ساتھ اللہ کریم نے اس کو مضبوط کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا وَقَانُوا، اور وہ تھے اہل ایمان، احق، زیادہ حق رکھتے، بہا، اس کلمہ تقوی کا زیادہ حق رکھتے تھے کہ میں اللہ یہ کلمہ ان کے ساتھ لازم کر دوں، وَأَهْلَهَا، اور وہی اس کے زیادہ اہل اور مستحق تھے۔ اس جملے کو سمجھو ذرا، بڑا اہم جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ تقوی، اس سے مراد کون سا کلمہ ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ۔ وہ مسئلہ الہ میں عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس کے کئی نام ہیں، ہم نے ایک یاد کیا ہوا ہوتا ہے کلمہ طیبہ، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ کلمہ تقوی
یہ اس مقام پر اس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کرتے ہیں کہ اس سے کلمہ تقوی سے مراد یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور مسند احمد میں حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے اسی لا الہ الا اللہ کو کلمہ تقوی بھی کہا اور کلمہ اخلاص بھی کہا کہ یہی کلمہ اخلاص ہے۔ مسئلہ الہ میں نے معنی اس کا عرض کیا تھا، اس کو کلمہ اخلاص کیوں کہا کہ اس میں خالص اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ اور کلمہ تقوی، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ جانا، بچ جانا۔ اس کو کلمہ تقوی اس لیے کہتے ہیں کہ جو اسے سمجھ کر مان لے وہ شرک سے بچ جاتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو اول تو یہ جملہ ذہن میں رکھیں، یہاں کلمۃ التقوی سے مراد یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسے کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ ایمان بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اللہ فرماتے ہیں الزمہم، ہم نے لازم کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ آگے دو باتیں بڑی عجیب ذکر کی، کیوں لازم کر دیا؟ ایک تو وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، حقہ نہیں احقہ، اس لیے کہ وہی صحابہ ہیں جو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کلمہ کو ان کے ساتھ لازم اور خاص کر دیا جائے۔ نمبر دو وَأَهْلَهَا، وہی اس کے زیادہ اہل ہیں، مستحق ہیں، اس امانت کو سنبھالنے والے، اس کے دراصل وہی امین ہیں کہ اس کی حفاظت اور امانت کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الزمہم، جس چیز کو اللہ کسی کے ساتھ لازم کر دے کوئی دوسرا اس سے اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ جیسے روشنی کو سورج کے ساتھ لازم کر دیا، چاند ستاروں کے ساتھ لازم کر دیا، کائنات الٹی لٹک جائے، چاند سورج ستاروں سے کوئی نور اور روشنی چھین سکتا نہیں۔ آگ کے ساتھ حرارت کو لازم کر دیا، ساری کائنات زور لگائے آگ سے حرارت چھین سکتی نہیں۔ خوشبو کو پھول کے ساتھ لازم کر دیا، ساری کائنات الٹی لٹک جائے، خوشبو کو پھول سے کوئی جدا کر سکتا نہیں۔ اسی طرح ایمان والے کلمہ کو اللہ نے صحابہ کے ساتھ لازم کر دیا، یہ پوری کائنات کی رافضیت الٹی لٹک جائے، کوئی صحابہ سے ایمان کو جدا نہیں کر سکتا۔ الزمہم کلمۃ التقوی، آگے صحابہ کی اہلیت کو بیان کیا، استحقاق کو بیان کیا کہ وہی زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے اخلاص اور دلوں کی پاکیزگی اتنی قابل ہے، وَأَهْلَهَا، اور وہی زیادہ اس کے اہل اور مستحق ہیں۔ باقی وہ ذات کہ جس نے اس کلمہ ایمان و اسلام کو ان کے ساتھ لازم کر دیا، صحابی اس سے جدا نہیں، وہ صحابی سے جدا نہیں، وہ ذات کوئی بے خبر نہیں ہے، وہ ذات کوئی بے خبر، وہ ذات کیسی ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ، ساتھ ہر شے کے، علیما، علم رکھنے والا۔ یہ مردود کہتا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد بدل گئے، معاذ اللہ پھر گئے۔ فرمایا یہ تو پیغمبر کی وفات کے بعد کا کہتے ہیں، میں اللہ تو ان کے ہمیشہ کے حالات سے، ظاہر باطن سے پورا پورا واقف اور باخبر علم رکھنے والا ہوں۔ اگر وہ پھر جانے والے ہوتے تو میں اللہ ان کے اس ایمان اور اس اخلاص کی گارنٹی نہ دیتا۔ الزمہم، میں اللہ نے جب ان کے ساتھ اس کو لازم کر دیا تو پھر بدل کون سکتا ہے اور پھر کون سکتا ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ایک اور مقام دیکھیں گے جی، 28واں پارہ۔ سبحان اللہ، صفحہ 870، 870 صفحے کی پہلی سطر جی، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے،
آیت نمبر 22، فرمایا لا تجدو قوما، لا تجدو نہیں پائے گا تو، قومن ان لوگوں کو، اس قوم کو، یؤمنون جو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور دن آخرت کے. کیا صرف ان دو چیزوں کے ساتھ ایمان لائے؟ نہیں، ایک ایمانیات ہیں، ان کی ابتدا ایمان باللہ سے ہے، اور ایمانیات میں آخری شے جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. یہ جتنی چیزوں پر ایمان ہے، اللہ، رسول، کتابیں، فرشتے، تقدیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ایمان مفصل مجمل میں پڑھتے ہو، آمنت باللہ، ایمان باللہ سے شروع ہوتا ہے، اور کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ ایمان وہاں بھی آخری کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، یہی ایمان بالآخرہ ہے. تو قرآن کریم یہ سب چیزوں کو بار بار ذکر نہیں کرتا، کئی جگہوں پر ذکر کیا، سورہ بقرہ کے آخر پر وہ آمن الرسول، یہ آیت ہے نا یاد میں، بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وغیرہ. اسی طرح اور بھی بعض مقامات ہیں قرآن کریم کے جہاں باقی ایمانیات کو بھی تفصیل سے ذکر کیا، لیکن ہر جگہ اس کو تفصیل سے ذکر نہیں کرتا. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا انداز ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ مراد اس سے تمام ایمانیات کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک اول کو ذکر کرے گا، ایک آخر کو ذکر کرے گا، باقی اس میں سب شمار کیے جائیں گے اور اس میں سب داخل سمجھے جائیں گے. یہاں بھی ایک ایمان باللہ مبدا، ابتدا کو ذکر کیا، یؤمنون باللہ، ایمان باللہ کو، اور دوسرا معاد، وہ آخری شے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، والیوم الآخر. چلو ساڑھے حوصلے، والیوم الآخر اور دن آخرت کے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ صرف یہ مراد نہیں کہ وہ صرف اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور آخرت کے ساتھ، اور کسی شے کے ساتھ ایمان نہیں لائے، نہیں، ایمان تمام ایمانیات اور ضروریات دین پر لائے، پر سب کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، ایک ابتدا کو ایک آخر کو ذکر کر دیا. آگے لا تجد قوما، نہیں پائیں گے آپ اس قوم، ان لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن آخرت کے. کیا نہیں پائیں گے ان کو؟ یوادون، کہ وہ محبت کرتے ہوں، یوادون کہ وہ محبت کرتے ہوں، کس سے؟ من اس سے، حاد اللہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کے رسول کی، مراد دین حق کی مخالفت جو کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ محبت کریں. فرمایا لا تجدو، ان اہل ایمان میں سے آپ کسی ایک مومن کو بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اللہ رسول کے مخالف اور دشمن سے کیا کرتا ہو؟ محبت کرتا ہو. ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میرے پیغمبر ان میں سے کسی ایک صحابی کو بھی آپ نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف، منکر اور دشمن، بے دین سے محبت کرتا ہو. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا. آج ہمیں بھی اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. کہیں ہمارے دلوں میں اس دین حق کے دشمن اور منکر کی محبت تو نہیں آ چکی؟ عقیدت، پیار، محبت اور دلی دوستی، یارانہ اس سے تو نہیں قائم ہو چکا؟ اگر ہو چکا ہے خدا نخواستہ تو یہ جملہ ذہن نشین کر لیجئے، ظاہری معاملات اس سے جائز ہیں، لین دین، دنیا کے معاملات، آنا جانا، دکھ سکھ، خوشی غمی، یہ دنیاوی امور جائز ہیں. لیکن اگر کسی کافر، مشرک، بدعتی کی عقیدت، محبت، پیار، انس دل میں اتر چکا ہے،
اور دل اس کی قدر کرنے لگا، احترام کرنے لگا، دل میں اس کی عزت تعظیم اکرام پیدا ہو گیا، تو اس دل میں ایمان کبھی نہیں رہ سکتا۔ یہ حتمی اور یقینی بات ہے۔ ظاہری اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، بے شک اچھے انداز سے پیش آئیے، اچھے الفاظ سے گفتگو کیجئے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، پر اس مردود کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ اگر دل میں جگہ دی تو ایسے منحوس دل میں پھر ایمان کبھی نہیں ٹھہر سکتا، ایمان اسی لمحہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے دل میں اسے جگہ نہیں دینی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیسی اللہ نے گارنٹی دی، آپ میرے پیغمبر اپنے یاروں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پائیں گے اس حالت پر کہ وہ اللہ رسول کے دشمن سے یوادون، کیا کرتے ہوں؟ محبت کرتے ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ رسول کا جو دشمن ہے، منکر ہے، وہ صحابہ میں سے کسی صحابی کا قریبی ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، تو کیا پھر بھی وہ اپنے قرابت داری، رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا، ولو اور اگر، کانو وہ ہوں، کون؟ اللہ رسول کے مخالف، دشمن، وہ اگرچہ ہوں، آباءہم، ان کے باپوں میں سے، باپ دادوں میں سے، وہ اگر ہوں، او ابناءہم، او یا ابناءہم، ان کے بیٹوں میں سے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائیوں میں سے ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے کنبہ قبیلہ میں سے کوئی بھی ان سے رشتہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اور کوئی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ رسول کا دشمن ہے تو صحابی ہو کر ان سے محبت کر سکتا نہیں ہے، ان سے دلی دوستی اور محبت کسی صورت میں نہیں کرے گا۔ یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اور ایسے نہیں گارنٹی دی۔ صحابہ کی سیرت پڑھیں، صحابہ نے عملی طور پہ یہ معاملہ کر دکھایا۔ آپ نے بارہا واقعات سنے ہیں، صرف اشارہ کروں گا۔ اول کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانُوا آباءَهُمْ، اگر اللہ رسول کا دشمن اور مخالف کسی صحابی کا باپ ہے تو اپنے باپ سے بھی وہ دلی محبت اور پیار کا معاملہ نہیں کرے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ سے واپس بعض منافقین بھی ساتھ چلے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ سورۃ المنافقون 28ویں پارہ میں تفصیلاً واقعہ ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ اس کا بیٹا سچا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستے میں اس کم بخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کچھ نازیبا کلمات کہے، توہین اور حتک امیز اس نے کلمات کہے، اور اس کی ان باتوں کا پتہ چل گیا اس کے بیٹے حضرت عبداللہ سچے صحابی کو۔ جب قافلہ جانے لگا مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ کے مین گیٹ اور دروازے پہ حضرت عبداللہ نے اپنی سواری روکی، سائیڈ پہ کر کے تلوار نیام سے نکال کے کھڑا ہو گیا۔ صحابہ گزرتے گئے، جب والد آیا نا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا راستہ والد کا روک لیا۔ مجھے پتا چلا ہے تو نے پیغمبر اور اس کے صحابہ کے متعلق یہ الفاظ اور کلمات کہے، توہین اور حتک کی نامناسب اور نازیبا الفاظ کہے، اپنے متعلق یہ الفاظ واپس لے، کہے کہ وہ نہیں میں یوں ہوں، وہ نہیں میں یوں ہوں، اپنے الفاظ واپس لے، وگرنہ بیٹے کی تلوار سے باپ کا سر قلم ہو جائے گا۔ بڑا سمجھایا، کیا کر رہا ہے عبداللہ؟ میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ فرمایا کچھ نہیں جانتا۔ بالآخر مجبور ہو کر اس نے وہی کلمات اپنے متعلق لیے۔ اللہ اور اس کا رسول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ سب عزت والے ہیں، اور اپنے آپ کو ذلیل اور مردود اس نے کہا،
تب بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا والد ہے ابو قحافہ۔ ابو قحافہ اصل نام کیا ہے؟ عثمان، یہ کنیت ہے ابو قحافہ، اصل نام عثمان ہے۔ یہ انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے اڑے رہے، ڈٹے رہے اپنے پہلے مذہب پر۔ ایک دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے غیر مناسب اس نے کوئی لفظ اپنی زبان سے کہہ دیا، تب تک ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ کی شان کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا، بوڑھے بھی تھے اور نابینے بھی ہو گئے تھے، بوڑھے بھی ہیں نابینے بھی ہیں۔ آپ کی شان اقدس کے خلاف کوئی جملہ کہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زوردار تماچا باپ کو رسید کر دیا۔ اس کی خبر نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، اپنے بوڑھے اور نابینے باپ کو کیوں مارا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا بھی ہے، نابینا بھی ہے، باپ بھی ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن ہوتا کون ہے؟ آپ کی شان اقدس میں کوئی نازیبہ جملہ کہنے والا۔ یہ تو میں نے تھپڑ مارا، لو کان سیف منی، اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی، لأضرب عنقہ، تو میں اس کی گردن جدا کر دیتا، سر قلم کر دیتا۔ تو باپ کی عظمت محبت کو پیارے پیغمبر کی مخالفت اور دشمنی کی بنیاد پر قربان کیا کہ نہیں کیا؟ کہ وہ باپ ہے پیارے پیغمبر کا، مخالف اور دشمن ہے، اس لیے اللہ نے بھی شہادت دی، وَلَوْ كَانُوا، پڑھو ذرا، آباءہم او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں۔ اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بعد میں ایمان لایا رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو یہ ایک میدان جہاد میں کافروں کی طرف سے ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اہل ایمان کی طرف سے ہیں۔ جب ایمان قبول کیا نا، تو ایمان لانے کے بعد ایک دن کہنے لگا، فلاں غزوہ میں میرا باپ 2 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا، لیکن باپ جو تھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، چاہتا تو وار کر سکتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹا تو نے تو 2 مرتبہ معاف کر دیا، شکر کر میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی نہیں آیا، ورنہ سر قلم کر دیتا بیٹے کا۔ کیوں ابا جان؟ میں نے باپ سمجھ کر معاف کر دیا، آپ بیٹا سمجھ کر؟ فرمایا نہیں، اس وقت تو کفر پہ تھا، بیٹا میرا خون کے رشتے کی بنیاد پر تھا، لیکن اللہ رسول کا دشمن تھا، میں تجھے بیٹے کی نگاہ سے نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے۔ میرے بیٹے میرے بھائی تو وہ تھے جو آمنہ کے لعال کے پرچم کے نیچے کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او اخوانہم، خواہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کی آپ سیرت کی کتابوں میں ذرا تاریخ پڑھیں اور دیکھیں، آپ کو یہ سب نمونے نظر آئیں گے۔ ایک طرف ماموں نظر آئے گا، دوسری طرف بھانجا، ایک طرف چچا تو دوسری طرف بھتیجا، ایک بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی دوسری طرف، باپ ایک طرف تو بیٹا دوسری طرف۔ یہ غزوہ بدر کی تاریخ کو آپ پڑھیں، یہ آپ کو عملی نمونہ نظر آئے گا۔ ایک بھائی مسلمانوں کی طرف ہے، صحابی ہے، اسی کا دوسرا سگا بھائی کافر ہے، کفر پہ ہے، کافروں کی طرف سے ہے۔ وہ کافر بھائی جو آگے بڑھا نا مسلمانوں کی طرف، کسی اور صحابی نے اسے پکڑ لیا، اب پکڑ کر اسے مار رہا ہے، قیدی بنا رہا ہے، کھینچ کر لا رہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے قریب جب اس کو لایا گیا تو دیکھا وہ جو دوسرا بھائی اس کا صحابی ہے وہ سامنے سے گزر رہا تھا، تو اس کو خیال آیا، اپنے بھائی کو آواز دی، میرا بھائی یہ تیرا ساتھی ہے، اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے، میری مدد کرے۔ اس نے دیکھا ایک نظر اور کہنے لگا، آج تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جس نے تجھے پکڑ رکھا ہے، جس نے تجھے پکڑ رکھا ہے۔ تو یہ قرآن نے شہادت دی۔ او عشیرتہم، مثالیں لمبی ہو جائیں گی۔
اولئک، سبحان اللہ، جب اس مقام اور مرتبے کو پہنچے کہ خون کے رشتے دین پر قربان کرنے لگے، اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ کاتبہ، سمجھنا آپ جملہ مقصودی آیا، کاتبہ یہ فعل ہے، اس کا فاعل یعنی کاتب، کاتبہ فعل ہے کتابت کرنا، اور اس کا کاتب کتابت کرنے، یہ تو مشکل بات نہیں ہے نا، اس کا فاعل کتابت کرنے والا وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے دیکھیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کاتبہ کے لکھ دیا اللہ نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا لکھا؟ الایمان، کامل ایمان۔ سبحان اللہ، کاتبہ فعل ہے، لکھنے والا کاتب فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ کہاں لکھا؟ اپنی قدرت کی قلم اور سیاہی سے، فی قلوبہم، دلوں کی تختی پر، دلوں میں لکھا، دلوں کی تختی پر لکھا کیا؟ الایمان، کامل ایمان۔ لکھنے والا کون؟ اللہ۔ لکھا کہاں؟ ظاہر میں نہیں، باطن میں، جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، اور لکھا بھی الایمان، کامل ایمان۔ تو اللہ کی لکھت کوئی مٹا سکتا ہے؟ پرانی ہو سکتی ہے، بوسیدہ ہو سکتی ہے، مٹ سکتی ہے؟ نہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ، اور تائید کی ان کی اللہ نے، بِرُوحٍ مِّنْهُ، خاص اپنی روح یعنی رحمت سے، وَيُدْخِلُهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو اللہ، یہ اخروی نامات، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جاری ہیں ان کے نیچے الانہار کی نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ، عنہم، ان سے، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضو عنہ، یہ واو جو ہے نا، ورضو کی واو، یہ تعلیلیہ ہے، علت وجہ کو بیان کرے گی، معنی کو سمجھو، لطف اٹھاؤ۔ عام طور پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے راضی ہو گیا اللہ ان سے، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے، با محاورہ مفہوماً تو یہ ٹھیک ہے جملہ، لیکن اس کو ذرا سمجھیے تو بڑا لطف ہے اس میں۔ فرمایا راضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، راضی ہو گیا اللہ ان سے۔ یا اللہ کیوں راضی ہو گیا؟ کیا ان میں خوبی، کیا وجہ، کیا کمال، انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ آپ جو راضی ہو گئے ان سے، تو وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرمایا ورضو عنہ، واو چونکہ، واو کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ چونکہ، رضو وہ راضی ہو گئے، عنہ اس اللہ سے، یعنی اس کے حکموں سے، اللہ کریم نے جو حکم دیا وہ راضی اور مطمئن ہو کر اس کے سامنے سر جھکاتے گئے، اس رنگ میں اس کے احکامات پر عمل کیا، اطاعت کی، کہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرے حکموں پہ راضی اور مطمئن ہو کر سر جھکاتے گئے تو میں اللہ بھی ان سے راضی، اللہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، اولئک یہی لوگ ہیں، حزب کا معنی گروہ، جماعت، لشکر، فوج، کس کی؟ اللہ، ان کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف ہو گئی۔ اولئک حزب اللہ، یہ گروہ ہے اللہ کا، یہ جماعت ہے اللہ کی، یہ فوج ہے اللہ کی۔ فوج ہے کس کی؟ اللہ کی۔ لفظ فوج سے جملہ ذہن میں آیا، کسی بھی ملک کی فوج ہو تو اس پہ اعتراض کرنے کی گنجائش، فوج پر اعتراض کرنے کی گنجائش، اس پر تنقید کرنا، کیچڑ اچھالنا، اس کو روکنا ٹوکنا، یہ رعیت کو اس کی اجازت اور گنجائش۔ اور اگر کوئی فوج پر، ملک کے جو محافظ ہے، فوج ہے،
اس پر کوئی تنقید اعتراض اور اس پر کوئی سب و شتم کرے تو اس پر کون سا دفعہ لگتا ہے کہ یہ ملک کے کیا ہیں؟ غدار ہیں، کہ ملک کی فوج پر اعتراض کرتے ہیں۔ ملک کی فوج پر اعتراض کرنے والے غدار باغی کسی معافی کے وہ مستحق نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو صحابہ حزب اللہ میں اللہ کی فوج ہے، میں اللہ کی فوج ہے۔ جب صحابہ اللہ کی فوج ہے تو صحابہ پر اعتراض کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی کم بخت کرے تو وہ اللہ کے دین کا باغی اور غدار کہلائے گا، وہ کبھی دین کا وفادار ہو سکتا نہیں ہے۔ الا خبردار، الا خبردار، ان بے شک حزب اللہ فوج اللہ کی، ہم المفلحون وہی ہے کامل فلاح اور کامیابی پانے والی۔ یہاں ہے المفلحون، چھٹے پارا میں ہے ہم الغالبون۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، وہاں ہے ہم الغالبون۔ فرمایا غلبہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی کی ہے جو اللہ کی فوج ہے۔ اور تمام صحابہ یہ اللہ کی فوج ہیں، یہ دنیا میں بھی غالب اور فلاح پانے والے، آخرت میں بھی غلبہ اور فلاح پانے والے۔ اور صحابہ چونکہ اللہ کی فوج ہیں، اس پر اعتراض اور تنقید کرنا یہ دراصل دین سے بغاوت اور غداری ہے، دین سے بغاوت اور غداری ہے۔ تو ایمان صحابہ پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، ان کی عظمت پر، ان کے دفاع پر قرآن کریم میں تقریباً 1100 آیات ہیں۔ کتنی؟ 1100 کم و بیش آیات ہیں۔ سب کا احاطہ کرنا ممکن بھی نہیں، ضروری بھی نہیں۔ ایمان صحابہ پر چند ایک آیات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ایک مقصودی جملہ سن لیجئے۔ خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم زیادہ دشمنان اصحاب پیغمبر کا تبرہ اور تنقید ان تین مقدس ہستیوں پر ہوتا ہے۔ ان کے ایمان پر آپ نے اگر یہ سبق جو پڑھے ہیں ایمان صحابہ پر وہ نقشہ ذہن میں ہو تو بڑی واضح بات سامنے آتی ہے کہ وہ قرآن مقدس میں تمام آیات جو مہاجرین کے ایمان اور اخلاص پر مبنی ہیں، وہ سب کی سب آیات خلفائے ثلاثہ کے ایمان اور اخلاص پر بھی دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ یہ تینوں خلفاء جو ہیں یہ مہاجر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کی، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے تو دوہری ہجرت کی۔ اول مکہ سے نہیں، حبشہ، کچھ باتیں یاد بھی رکھا کرو۔ اول مکہ سے حبشہ، پھر حبشہ سے مدینہ، یہ دوہری ہجرت کی۔ تو قرآن کریم میں مہاجرین پڑھ چکے ہو نا، ان میں سے چند آیات جو مہاجرین کے شان، مقام، مرتبے، ایمان، اخلاص کو آیات بیان کرتی ہیں، وہ سب کی سب آیات دال ہیں، دلالت کرتی ہیں خلفائے ثلاثہ۔ خلفائے ثلاثہ سمجھ گئے نا؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان اور اخلاص پر بھی مبنی ہیں۔ آگے دوسرا جملہ، وہ تمام قرآن مقدس کی آیات جو اصحاب بدر، بدر والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان، اخلاص اور ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، وہ سب آیات خلفائے ثلاثہ کے ایمان و اخلاص پر بھی مبنی ہیں، اس پر بھی دال ہے کہ یہ تینوں صحابہ کیا ہیں؟ تینوں صحابہ کون ہیں؟ بدری۔ آپ تھک گئے تو بس کر دوں، نہیں تو جملہ پورا ہونے دے اور توجہ سے بشرطے سمجھیں۔ اول کہا تمام مہاجرین کے متعلق آیات، وہ ان تینوں کے ایمان اخلاص پر بھی ہیں کہ تینوں یہ مہاجر ہیں۔ اور دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اصحاب بدر، بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ جو 313 تھے،
ان کے ایمان، اخلاص اور عظمت پر قرآن کریم میں جتنی آیات ہیں، جن میں سے چند ایک آپ دیکھ چکے ہیں، وہ سب آیات خلفائے ثلاثہ کے ایمان، اخلاص اور عظمت پر بھی دال ہیں، دلالت کرنے والی، اس کو واضح اور بیان ظاہر کرنے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ پکی گل ہے۔ حضرت صدیق اکبر تو بدر میں شریک ہوئے، حضرت عمر بھی ہوئے، حضرت عثمان تو نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے نا، اسی کی طرف تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو آپ باہر نکل کر کسی اور کے سامنے بھی یوں کہیں گے یہ تینوں بدری ہیں، کوئی کہے گا حضرت عثمان تو بدر میں شریک نہیں ہوا، اسی کی طرف تو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال اعتراض کرے تو جواب ذہن میں ہو۔ حضرت عثمان شامل نہیں ہوئے۔ جب میدان بدر میں جانے کی تیاری ہونے لگی تو حضرت عثمان تیار ہو کر آئے میدان بدر میں شریک ہونے کے لیے، لیکن ان دنوں ان کی زوجہ محترمہ بنت رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل اور بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان اپنی گھر والی میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میدان بدر میں شریک نہ ہو وہ کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان پریشان ہونے لگے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 4066، صحیح بخاری میں جدید نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 4066، 40 اور 68۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ حضرت عثمان پریشان ہونے لگے، میدان بدر میں شریک ہونے سے روک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا عثمان فقال له النبی، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، حضرت عثمان سے، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، آپ ٹھہر جائیں، اپنی گھر والی کی تیمارداری کریں، اللہ کریم آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرے گا جتنا میدان بدر میں شامل ہونے والے مجاہد کو اللہ اجر عطا کرے گا۔ وَسَہْمَهُ، میدان فتح ہو گیا، مال غنیمت ہاتھ میں آ گیا، تو تجھے بھی دیگر مجاہدین کے برابر حصہ اس میں سے دیا جائے گا۔ برابر کا شریک کیا اور فتح ہو گئی، مال غنیمت کا حصہ حضرت عثمان کو بھی برابر کا ملا۔ تو اس اعتبار سے حضرت عثمان بھی اہل بدر میں سے ہے، اس اعتبار سے تو تینوں صحابی کیا ٹھہرے؟ بدری۔ تو تمام آیات جو اہل بدر کے ایمان اور اخلاص پر ہیں وہ تینوں صحابہ خلفائے ثلاثہ کے ایمان اور اخلاص کو بھی بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح جتنی قرآن کریم میں آیات اہل احد، غزوہ احد والے صحابہ کے ایمان و اخلاص پر ہیں، وہ سب آیات خلفائے ثلاثہ کے ایمان اور اخلاص پر بھی دال ہیں کہ یہ تینوں حضرات خلفائے ثلاثہ میدان احد میں شریک ہوئے۔ اسی طرح حنین والے، احزاب والے جسے خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ صلح حدیبیہ والے صحابہ، ان کا حال آپ نے سنا، تو وہ تمام آیات خلفائے ثلاثہ کے بھی ایمان اور اخلاص پر دال ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے، انہیں تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 10ویں پارہ میں خود قرآن کریم نے یہ خطاب دیا کہ اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر نے جب فرمایا اپنے صحابی سے، وہ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھ لیں، تمام صحابہ کا ایمان اخلاص قرآن نے اس کو بیان کیا، ان کی صحابیت، پیارے پیغمبر سے معیت اور سنگت کو بیان کیا، آپ سن چکے ہیں، لیکن لفظ صحابی کے ساتھ صرف ایک حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ اعزاز ہے۔ جیسے پچھلے سبقوں میں آپ نے سنا، تمام صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام نامی قرآن میں آیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس اپنی شان اور صفت میں جزوی فضیلت ہے،
اپنی مثال آپ ہیں، یہ انفرادی خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں، جزوی فضیلت۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر، وہ تو ویسے بھی مجموعی طور پر بعد الانبیاء تمام انسانیت میں افضل اور برتر ہیں، تو دیگر ان کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت بھی حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ ایک حضرت صدیق اکبر ہی ہے تمام صحابہ میں جنہیں لفظ صحابی کے ساتھ قرآن نے ان کی صحابیت کو بیان کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ دین حق کی صحیح سمجھ نصیب